السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو ریڈرز، آج ایز یوزولی ہمارا ایپیسوڈ ایک ناول تقاضائے محبت جسے رائٹ کیا ہے مہا مغل نے، اس کا ایپیسوڈ نمبر 7 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ تو اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ گڑیا کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ اسے بازو کے حلقے میں لیتا وہ راہداری سے گزرنے لگا۔ جی کہیں، ہاتھ میں موجود گاجر کھاتے کہنے لگی، دی جان نے آپ کے رشتے کی بات کی ہے ہم سے۔ بغیر لگی لپٹی کے وہ سیدھا موضوع پر آیا۔ میرے رشتے کی؟ قطعی خود کو نارمل رکھتے اس نے پوچھا، کیونکہ وہ اس بات کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کے رشتے کی۔ اب وہ اسے لان میں لے آیا اور اپنے مقابل کرتے کہا، جس پہ حیام نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے گاجر کھاتی رہی۔ گڑیا بتائیں ہمیں۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اصرار کرنے لگا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی کہ اب وہ اس بارے میں کیا تبصرہ کر سکتی تھی۔ کیف کو آپ جانتی ہوں گی، میرا دوست ہے، اس کے لیے وہ ہم سے آپ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس نے مزید کہا تو حیام اپنے لالا کو دیکھنے لگی جو اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ اس کو ریلیکس کرتا ماتھے پہ لب رکھے کہ حیام نے ہلکے سے کہا، جیسا آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فطری شرم و حیا کے مارے وہ بہت آہستہ سے بولی، بھلا اس کو کیا اعتراض تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس کی آنکھوں میں وہ خود اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اور اس کے لالا بھی اچھے سے باخبر تھے اس شخص سے۔ خوش رہو میری جان، اس کو سینے میں بھیجتے ہوئے مسکراتا ہوا بولا۔ جان، وہ اندر بیٹھی ہیں، حیام نے شرارت سے کہا۔ تو اصفہان نے مصنوعی گھورا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے اور تمہارا اپنی جگہ۔ اس نے سر میں چپت لگاتا کہتا ہنسنے پہ مجبور کر گیا کہ مہمان خانے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے کیف مسکرا دیا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ دی جان نے رشتے کی بات کر رکھی تھی، اور اب اصفہان حیام سے یہی پوچھ رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، ان قریب تم بھی پھنسنے والے ہو اصفہان کی طرح، جہانگیر نے چھڑتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے عماد بھی کہکا لگا اٹھا۔ تم ابھی تک منہ پھلائے بیٹھی ہو اور تمہارا باپ اس کو چھوڑ کے الگ کام میں مصروف ہو گیا ہے۔ نکلو، آؤ اب اس سوگ سے اور خود کی حالت پہ غور کرو۔ ذرا مینٹین نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو۔ رقیہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی اس کے ساتھ ساتھ کمرے کی بکھری حالت دیکھتی تاسو کو دکھ سے کہنے لگی، اور صوفے پہ پڑے اس کے بکھرے کپڑے اٹھانے لگی۔ بابا نے جھوٹ بولا مجھ سے، آپ نے بھی یہی کہا، مجھے ارتسام کے خواب دکھا کے اب آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں۔ وہ اوندھے منہ لیٹے لیٹے ہی بدتمیزی سے کہنے لگی کہ اس کا لہجہ اندر آتے اکبر صاحب کو ناگوار گزرا۔ اگر ہم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی تو اب ہم ہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ اس کو۔ اپنی قرقت آواز لیے وہ اندر کمرے میں آئے اور ان کی آواز سنتے ہی دیوا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا پھر؟ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بے خوف ہوئے چلائی، تمیز میں رہا کرو دیبا۔ انہوں نے ناگواری سے ٹوکا اور اپنی بیوی پہ ایک قہر برساتی نظر ڈال کے وہاں سے نکل گئے۔ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں جانے والے تھے جب ان کو تعقب سے آواز آئی۔ آواز پہ چونکتے انہوں نے مڑتے دیکھا تو ان کا بھائی سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال پوچھے جبکہ ماتھے پہ تیوریاں سجا گئی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حساب بھی باق کرنا ہے۔ اپنے لہجے میں سختی لیے وہ بولا تو قدم قدم چلتے اس سے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ بنے بنائے کام کو بگاڑنا مت تم فرہاد، ورنہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اس کے ارادوں سے وہ باخبر تھے۔ سختی سے اسے باز رکھنے لگے جبکہ ان کی بات وہ نقص سے سر جھٹک گیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس انسان کے 100 ٹکڑے کر دوں۔ ضبط کیے، وہ سرد لہجے میں کہنے لگا جبکہ اس کو کندھے سے تھامتے وہ مزید کہنے لگے، کوئی بھی حرکت نہ کرنا فرہاد، ابھی سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ جب یہ والا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تب دیکھیں گے تمہارے معاملے کو۔ اس کو باور کرواتے وہ کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ سب فارغ ہو کے ہلا گلا کر رہے تھے سین بیٹھ کر جب اچانک لائٹ چلی گئی اور ایک ساتھ ہی سب کے منہ سے نکلا، یہ لائٹ کو کیا ہوا آج؟ اصفہان مہمان خانے سے اٹھا اور ملازم کے ساتھ باہر آتا مین سوئچ کی جانب آیا اور چیک کرنے لگا
لیکن شاید لائٹ پیچھے سے ہی گئی تھی، تبھی وہ کچھ نہ کر پایا۔ گھر کا دوسرا سوئچ آن کرنا چاہا لیکن وہ بھی بند تھا، شاید اس علاقے کی لائٹ ہی بند کر دی گئی تھی۔ رفاقت خان یعنی دادا جان جو مردوں میں ہی بیٹھے تھے، اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے باہر صحن میں ہی آ گئے۔ اصفہان کی دادی جان نے دیکھا جب اندر سے مرد بھی باہر آ رہے ہیں تو انہوں نے ملازمین کو کہا کہ جلدی سے یہاں بیٹھنے کے انتظام وغیرہ کریں تاکہ سب کو کھڑے ہو کے انتظار نہ کرنا پڑے۔ حیام، صنم اور گل تینوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں کہ وہ موم بتیاں لے آئیں اور یہاں پاس ہی رکھ لیں تاکہ گاؤں کی جو عورتیں یہاں موجود تھیں ان کے بچے نہ ڈریں۔ دعا تو پہلے ہی عماد کے پاس جا کے سو چکی تھی، جس کو بعد میں وہ اپنے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ عماد، دعا کہاں ہے؟ عماد کو دادا جان کے ساتھ باہر بیٹھا دیکھ گل نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں لے آتا ہوں، کہیں وہ تنگ نہ ہو رہی ہو۔ جہانگیر عماد کی بات سنتا وہاں سے اٹھا اور دعا کو لینے چلا گیا۔ اب کے صحن میں کھلے کشادہ آسمان کے نیچے سب بیٹھے محفل کو رنگا رنگ کر رہے تھے، جن میں مہمان خصوصی اصفہان اور زوفا تھیں۔ لڑکیاں تو زوفا کو ذو معنی باتوں سے چھیڑ رہی تھیں، جس پہ اصفہان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ صنم کچن سے موم بتی جلاتی ہوئی باہر نکلی ہی تھی کہ کسی سے زور کا تصادم ہوا کہ موم بتی ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی کہ جو تھوڑی بہت روشنی تھی اس کے آس پاس وہ بجھ گئی۔ اوہ سو سوری، اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں اسے موم بتی پکڑاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ صنم بری طرح ٹھٹک گئی۔ صنم دے آؤ اور باقی بھی لے آؤ۔ صنم کی آہٹ وہیں پہ محسوس کرتے حیام نے باورچی خانے سے ہی آواز لگائی کہ وہ سر جھٹکتی موم بتی کو واپس جلانے باہر دینے چلی گئی۔ بھائی سب میری گل سنو، ایک ضروری بات کرنی۔ دی جان کی روبدار آواز میں سب چپ ہوئے اور غور سے دیکھنے لگے، جو دادی جان کے ساتھ بیٹھی ہاتھ میں حقہ پکڑے بیٹھی تھی۔ اللہ دے کرم نال سڈے اسوی دی شادی ہو گئی، سونے دی نال ہن اسی کیف دا بھی رشتہ پکا کر دیتا۔ انہوں نے جیسے کہنا شروع کیا، سب پہلے حیرت پھر خوشی سے ان کو دیکھنے لگے۔ بھائی آج ہم اپنے کیف کی ہونے والی دلہن کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی اپنی امانت لینے آئیں گے۔ اب کی بار رفاقت خان نے خوشی سے اعلانیہ کہا تو سب کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ حیام پتر ادھر آ میرے پاس۔ دی جان نے حیام کو اپنے پاس بلایا کہ وہ جھجک کے ان کے پاس گئی۔ ماتھا چومتے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جس پہ سب نے شور کرنا شروع کر دیا اور اسی شور کے دوران دعا رونے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ جہانگیر جو پہلے ہی اس کے پاس تھا اسے گود میں اٹھاتا کندھے سے لگائے تھپکنے لگا اور سلانے لگا، لیکن شاید وہ شور سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ لائے لالا اس کو میں دیکھتا ہوں۔ جہانگیر کے پاس جب وہ چپ نہ ہوئی تو عماد خود اسے پکڑے چارپائی پہ لایا اور بہلانے لگا۔ نیند تو اب اس کی کھلی چکی تھی، تبھی وہ عماد سے باتیں کرنے لگی۔ تب عماد نے بتایا کہ کیف چاچو کی بھی دلہن آئیں گی۔ کون ہے ان کی دلہن؟ ایسے ہی لیٹے لیٹے پوچھا، جبکہ اب اس کا دھیان گل پہ تھا جو مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ کے۔ آپ کی حیام اگدی، اس نے بتایا تو وہ گل سے تصدیق کرنے لگی۔ یقین ہونے پہ وہ حیام کے پاس پہنچی اور اس کو پیار کرنے لگی۔ ایک اور بات کہنا تھی کہ اب آپ سب کو ہماری حویلی آنا ہوگا۔ اب ہم آپ کو دعوت نامہ دیتے ہیں۔ کیا ہمارے پوتے اور نواسی کا نکاح ہے؟ اور دادا جان نے دادی جان کو کہا۔ جہاں ان کی بات سنتے عماد بری طرح چونکا، وہیں گل سٹپٹا گئی۔ سٹپٹا اٹھی، بھائی صاحب کس کا نکاح کرنے والے ہیں آپ؟ وہ سمجھ چکی تھی لیکن پھر بھی کنفرم کرنا تھا ان کو۔ ہمارے چھوٹے پوتے عماد اور اکلوتی نواسی گل لالا کا نکاح ہوگا اس جمعے، تو آپ ضرور آئیے گا۔ ان کی بات سنتے سب خوش ہوئے، لیکن عماد کو لگا جیسے کسی نے ہتھوڑے سے وار کیا ہو اس کے سر پہ۔ اچانک اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی اس کو بتائے بغیر۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ فوری طور پہ نکاح کریں گے۔ وہ جتنا حیران ہوتا ہے اس وقت کم تھا، جبکہ دوسری طرف گل حجاب سی ہو گئی سب کے سامنے۔ عماد نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، جب جہانگیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ دیا تو وہ خاموش ہو گیا اور سب سے مسکراتے مبارکباد وصول کرنے لگا۔ بھابھی آپ تو بھائی کے پاس بیٹھے، نئی شادی ہوئی ہے آپ کی۔ حیام نے زوفا کو اپنے درمیان اور اصفہان کو تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا دیکھ چوٹ کی، جس پہ خجل سی ہو گئی۔ ادھر ٹھیک ہوں میں، سب بیٹھے ہیں اس کی جانب ہوتی وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی تو سب چینج کر چکے ہیں اور آرام سے کپڑے پہن کے سب جمع تھے۔
असफी पुत्र इधर आ, इधर आनो, दूर क्यों है? असफी बेटा इधर आओ, बहू से क्यों दूर बैठे हो? दीजान ने असफान को मोबाइल पे लगा देख रोबदार आवाज में कहा तो वो जी कह के इन्हीं के पास आ गया। मेरे कोल नहीं, अपनी बेगम कोल जा। अपने साथ बैठते देख के उन्होंने अपने सामने बैठी जोफा की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुराकर उनके पास से उठा और जोफा के साथ ही चरपाई पे बैठ गया। ये बीवी के पीछे लगने वाला है। असफान की फर्माबरदारी पे कैफ ने चुटकुला छोड़ा तो सब कहका लगा उठे। जब असफान ने जोफा की जानिब झुकते कोई शक कहा जिस पे वो भी हंस दी। हयाम, आपने कब जाना है वापस? हल्की फुल्की बातें करते असफान ने हयाम को बाजुओं के हल्के में लेते पूछा। परसों यूनिवर्सिटी जाना तो मैं सनम और इत्तिसाम भाई के साथ ही चली जाऊंगी कल। मुस्कुरा के कहती जोफा को चुटकी भर गई जिस पे वो इसे घूर के रह गई। क्या ख्याल है हनीमून के लिए गाँव ही आ जाए? हम दोनों फिर सुबह सैर पे भी निकल जाया करेंगे। सनम के साथ अचानक से बैठते जाने कहाँ से नमोदार हुआ था। पहले शादी हो जाने दें। वो दांत पीसते हुए बोली, यार वो भी कोई मसला है? मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया हूँ, समझो तुम्हारी रुखसती हो गई। इसकी बात पे इसने शरारत से कान में सरगोशी करते कहा तो इसकी हरकत पे वो खफत ज़दा होती पीछे होने का इशारा करने लगी। जब कैफ की शरीर से आवाज़ गूंजी, भाई महफिल में एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ करने से परहेज़ करें, यहाँ कुछ गैर शादीशुदा हजरात भी मौजूद हैं, दिलों पे तीर चलते हैं। वो सीधे सीधे इत्तिसाम पे चोट कर रहा था जिस पे वो ढीठों की तरह कहका लगा उठा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, सनम मुँह बना के बोली। जब बात समझते सब हंसने लगे। तुम भी इसे कैटेगरी में शामिल होने वाली हो, टेंशन ना लो। इत्तिसाम ने हंसते हुए जैसे याद करवाना चाहा कि इसकी अब शादी होने वाली है। इन 3 दिनों में इत्तिसाम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जब लड़कियां जल्दी दोस्त बना लेती हैं, ये तो फिर लड़के थे 1-2 बात से इत्तेफाक करते जिगरी यार बन जाते हैं। वैसे हैरत की बातें भाभी अभी आई नहीं है और लाइफ ने अपना कमाल कर दिखाना शुरू कर दिया है। अब की बार जहाँ इमाद ने भी हिस्सा लिया वहीं महफिल एक बार फिर ज़ाफ़रान हो गई। ओए खबरदार, अगर मेरी बीवी को कुछ कहा तो। अमाद की बात सुनते असफहान ने मसनूई सख्ती लिए कहा तो इसकी जज्बाबियत पे सब यंग पार्टी ने शरारत से ओ किया जिस पे वो बेसाख्ता ही जुफा झेप गई। देख रही है दीजान, अपने लाडले के काम हमें रोब दिखा रहा है। चरपाई तरतीब से सेट थी चकोर में। दरमियान में दीजान का हुक्का पड़ा था। लड़के जिस चरपाई पे बैठे थे इनके पीछे भी एक चरपाई पड़ी थी जिस पे जहांगीर मुखालिफ सिम में बैठे मोबाइल पे कोई काम कर रहा था, जबकि कैफ इसके पास ही बाहों में तकिया भींचे अपने पैर ऊपर करे बैठा था। इनकी अगली वाली चरपाई से अहमाद उठ के दीजान के पास शिकायती अंदाज में बोला, तुम्हें क्यों तड़के लग रहे हैं बरखुरदार? आमिर रफाकत अहमाद के वालिद साहब ने अपने ही लड़के को लताड़ा कि वो दिल महसूस के रह गया। किस रूटी महबूबा के साथ लगे आप जनाब? कैफ एक ही जिस्म में तकिया अपने साइड रखता जहांगीर की गोद में सर रखता शरारत से बोला कि वो इसकी बात पे वो घूर के तकिया इसके सर पे ही रखता मोबाइल पे मसरूफ़ हो गया। लगता है महबूबा नाराज़ है। अपने मुंह पे तकिया और इसे बाजू का बोझ सहते वो जलता कुड़ता उठा और एक धमोका इसके बाजू पे जड़ दिया। सनम और इत्तिसाम को इकट्ठा बैठा देख दुआ इनके पास आ गई और सनम के साथ बैठती पाँव नीचे झुलाने लगी। इत्तिसाम सनम से कुछ कह रहा था जिसमें वो मुस्कुरा रही थी, जबकि दुआ कभी इत्तिसाम को देखती जो शरारत से मुस्कुराता और कभी सनम को। क्या देख रही हो दुआ बेबी? हयाम ने दुआ को देखते मुस्कुराहट दबाए पूछा। इनका बेबी नहीं आया यहाँ? इसके सवाल पे जहाँ सनम सटपटाई थी वहीं बाकी सब भी चौंक उठे और हैरत से दुआ को देखने लगे। फिर नजरें सबकी सनम की तरफ गईं जो बौखला उठी। नहीं गुड़िया, अभी अल्लाह ताला ने इनको बेबी नहीं दिया। जब इनके पास आएगा तब हम ज़रूर देखने जाएंगे और खेलेंगे भी। अमाद दीजान के पास से उठता दुआ को अपनी गोद में बिठाता समझाने लगा जिस पे वो अच्छा कह गई। अब इसकी नज़रें जोफ़ा पे थी जिसको महसूस करते हयाम कहका लगा उठी। क्या बच्ची है ये? दुआ का गाल चुमती इसने तबसरा किया। लाइट तो रात गई नहीं आई थी, जबकि लड़के उठ के बाहर हवेली से निकल पड़े कि कुछ ने स्मोकिंग करना थी और ऐसे ही चहलकदमी करते रहे। लड़कियां बुजुर्गों के पास बैठती इनकी कहानियां किस्से सुनती हंसती मुस्कुरा रही थी। सुबह नाश्ते के बाद जोफ़ा की फैमिली रवाना हो गई। रस्म के मुताबिक इनके साथ जोफ़ा भी गई थी, लेकिन असफहान नहीं गया था क्योंकि पीछे सब मेहमानों ने रुखसत होना था। तो इसने शाम का आने का कह दिया कि शाम को शहर आ जाएगा, साथ हयाम को भी हॉस्टल छोड़ जाएगा।
गांव की रिवायत के मुताबिक दादी जान के ढेरों मिठाई के टोकरे इनके नाना करते भी साथ भिजवाए और गुल को इसकी नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी में अपनी तरफ से तोहफे भी दिए। कैफ और जहांगीर इन सब के उठने से पहले ही रवाना हो गए थे किसी काम के सिलसिले में। अमाद, गुल, दुआ और ताई जान को अपने साथ लिए रवाना हुआ और इनके पीछे ही दी जान, दादा जान, आमिर रफाकत और साथ ही अजहर साहब एक गाड़ी में। रुखसत होते वक्त दी जान ने इनसे अमाद के निकाह में आने का वादा लिया। चले बेगम, हम भी चलें। सबके जाने के बाद इर्तिसाम ने सनम को बाहर निकलने का कहा, जो वहीं दरवाजे पर टिक गई थी हयाम से बातें करने में, क्योंकि हयाम अपने लाला के साथ आने वाली थी। 1 मिनट, आ रही हूँ, इतना कह के वो फिर इससे बातें करने में मसरूफ हो गई कि इर्तिसाम आके घुमा के रह गया। हयाम बहन, आप वहाँ पहुँचते ही मेरी ज़ोजा मोहतरमा को लंबी कॉल कर लीजिएगा, अभी जाने का टाइम है वरना लेट पहुँचेंगे हम। इर्तिसाम इनके करीब आता सनम का हाथ थामता आजिज़ाना गोया हुआ कि हयाम खिलखिला उठी। क्या हो गया है आपको? आ रही थी मैं बस, सनम ने खफगी से कहा, लेकिन वो हयाम को खुदा हाफिज़ कहता इसका हाथ थामे गाड़ी में बिठा चुका था। अब बाकी की बातें मुझसे कर लो तुम। गाड़ी स्टार्ट करते हवेली से बाहर निकलती इसका हाथ लबों से लगाते कहा और ऐसे ही हाथ थामे रख के, क्या कर रहे हैं, हाथ तो छोड़ दें, वो बुखलाते हुए बोली। लेकिन वो अनसुनी करता इसकी उंगलियों में उंगलियां उलझाए हर थोड़ी देर बाद लबों से लगा रहा था। कुछ तो मालूम हुआ है, आखिर तेरा मयार है क्या? मुझसे हर शख्स यहाँ तेरे सिवा राजी है। दुआ सो गई है, मुझे पकड़ा दें इसे। सफ़र के दौरान दुआ अमाद की गोद में ही बैठ गई थी और इसे सोता देख साथ पैसेंजर सीट पे बैठी गुल ने कहा तो अमाद ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते अपना बाजू साइड पे किया ताकि वो इसे उठा ले। बिस्मिल्लाह। इसको पकड़ते एहतियात से गुल ने अपनी गोद में लिटा दिया और पेशानी चूमी। पूरे रास्ते अमाद ने एक बार भी इसको मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि नाराज़ गुल थी इससे, लेकिन अब गुल को लग रहा था कि अमाद का मूड ऑफ था। ताई जान भी सो गई थी रास्ते में, तो सारा सफ़र खामोशी में ही कट गया। घर पहुंचते ही ताई जान मुलाजमीन को बुलाती सामान अंदर रखवाने लगी। जब अमाद अपनी साइड से निकलता गुल की तरफ आते एहतियात से दुआ को उठाता गुल के रूम में छोड़ने जाने लगा। इसके पीछे ही गुल भी आ गई। जब वो रूम में दाखिल हुई तो अमाद इसको एहतियात से बेड पर लिटा रहा था। इसके माथे पे लब रखता वो उठा तो देखा गुल पास ही खड़ी है। इसके साइड से होके जाने लगा। जब वो इसके रास्ते में आ गई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके सामने खड़ी हुई इस्तफसार कर रही थी, जबकि अमाद इसको नज़रअंदाज करे बाहर जाने लगा कि वो फिर इसके सामने आ गई। अब आप ऐसा तो ना करें मेरे साथ, भर्राई आवाज़ में कहती वो अपना सर झुका गई कि आंखों से अश्क आरज़ों पे बहने को बेताब हो रहे थे। देखें गुल, ख़त्म करें सब, मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। उसको रोने की तैयारी पकड़ते देख वो नरम लहजा नरम करते बोला, लेकिन आप ख़त्म नहीं कर रहे कुछ भी। आप अभी भी वही सोच रहे हैं कि आपकी वजह से सब हुआ था, आपकी वजह से मैं यहाँ पड़ी हूँ। अपना सर उठाती वो दुख से कहने लगी कि अमाद ने चेहरा मोड़े आंखें ज़ोर से मींची। कहा ना कि इस बारे में बात ना करें। मुस्कुराने की सही करता इस झुके सर को देखने लगा, जो यकीनन अब रो रही थी। बस करें, आप क्यों रो रही हैं? इसके रोने से बेचैन होता वो चुप करवाने लगा। आप कर दें इनकार, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा आपके इनकार से, और ना ही आपको कोई फोर्स करेगा। जब रोने से थोड़ा दिल हल्का महसूस हुआ तो अपनी आंखें और रुखसार साफ करती वो हिम्मत से बोली। जबकि इसकी बात सुनता अमाद हैरत ज़दा सा इसके रोने की वजह से सुर्ख होते चेहरे को देखने लगा कि क्या दिमाग तो नहीं कहीं चल गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं आपसे निकाह करने में, और अगर मैं इनकार कर भी रहा था तो इसके पीछे वजह भी थी कि इसके कहे अल्फाज से वो ज़ब्त से कहना शुरू हुआ कि बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी जब गुल के अल्फाज ने इसे साफ सा कर दिया। और वो वजह ये थी कि मैं एक बेटी की माँ होने के साथ साथ तलाक याफ्ता भी हूँ। और क्या वजह हो सकती है आपके इनकार की? क्योंकि जो आप कहते आए हैं इन सब बातों का कोई जवाब नहीं बनता। इसकी बात सुनते एक बार फिर आंखें अश्करवा करने लगी और वो तलखी से इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, जबकि अमाद तो जैसे कंग खड़ा वहाँ मौजूद ही नहीं था। वो ऐसा कैसे सोच सकती थी कि इस फजूल सी बात को वो वजह बनाएगा? क्या इसने कभी इसके तलाक याफ्ता होने की बात की या कभी दुआ को ऐसा महसूस करवाया कि वो इन सब की बेटी नहीं? आप होश में तो हैं कि आप कह क्या रही हैं? आखिर आपके जहन में ये बात आई भी कैसे? होश में आते ही वो दहाड़ा कि इसकी दहाड़ सुनती वो सहम गई। अभी भी आप इनकार कर रहे हैं निकाह से, तो मैं यही समझूंगी ना कि आपको यही एतराज़ है। जाहिर है एक तलाक याफ्ता से शादी करके क्यों अपनी जवानी बर्बाद करेंगे?
اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایک بیٹی بھی ہے ساتھ۔ آج جیسے وہ نڈر ہوتی، سارے حساب بے باک کرنا چاہ رہی تھی، تبھی ہمت کرتی وہ دوبارہ بولی، جبکہ دل ہی دل میں اس کے رد عمل کا سوچتے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ جواب دیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ اب کیوں چپ ہیں آپ؟ اس کو ساکت دیکھتے وہ جیسے چلائی تھی، جبکہ وہ تو اس کی سوچ پہ افسوس کر رہا تھا کہ اس کے انکار کو وہ اس طرح لے گی۔ کبھی گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے سامنے نہ آئیں آپ، سرد سپاٹ لہجے میں کہتا وہ بغیر اس کو دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی بے رخی پہ وہ وہیں فرش پہ بیٹھتی چلی گئی اور آرزو گرم سیال سے بھگونے لگی۔ کیوں اللہ جی کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی شکوہ کرنے لگی، اور وہ کرتی بھی کیا سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے۔ اسی سے ملنے جاتی تھی نا مجھ سے چھپ چھپ کے، یہی ہے نا تیرا یار؟ کانوں میں جیسے سالوں پہلے کی آواز گونجنے لگی۔ اسی سے نین ملاتی رہی ہے نا اپنے اس یار سے، پہلے ہی سیٹ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ ساتھ ہی تھپڑ کی آواز گونجی۔ جیسے کانوں میں آوازیں آتی گئیں ویسے ویسے وہ ٹوٹتی، خود کو اذیت دیتی رہی، لیکن دوسری طرف بھی اذیت کم نہ تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اپنے بال مٹھیوں میں دبا گیا۔ بیڈ پہ بیٹھتے دراز سے سگریٹ نکال کے اسے سلگایا، لیکن جو جلن ابھی سینے میں محسوس ہو رہی تھی وہ جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کیسے وہ سوچ بھی سکتی ہے یہ بات؟ کھڑے ہوتے دیوار پہ ہاتھ مارتے اس نے قرب سے کہا، جاؤ دفع ہو جائیں یہاں سے، جس کا گند پال رہی ہے۔ وہ آوازیں، وہ الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دیتے تھے جب اسے اس کے نام کے ساتھ جوڑ کے بدنام کیا گیا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اچانک موبائل پہ کال کی رنگ سنائی دی، جس پہ متوجہ ہوا اور سر کا درد محسوس کرتے موبائل کو پاکٹ سے نکالا تو جہانگیر کا نمبر تھا۔ لمبی سرد آہ خارج کرتے اس نے اوکے کیا اور کان سے لگایا۔ عماد گھر پہنچ گئے؟ دوسری جانب سے جہانگیر کی مصروف سی آواز سنائی دی، عماد۔ جواب نہ ملنے پہ وہ پھر بولا، جی لالا پہنچ گئے۔ آنکھیں سختی سے میچتے اپنا لہجہ نارمل کرتے وہ بولا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی تکلیف کو وہ آنکھوں کے بہتے پانی سے نکال دے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ اپنے آفس میں بیٹھا اس کی آواز سنتا وہ پریشان ہوتا اٹھا اور سامنے بیٹھے شخص سے ایکسکیوز کرتا سائڈ پہ ہوا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ جب بولا تو لہجہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ عماد بتاؤ میری جان، میں سن رہا ہوں، اس نے پیار سے پوچھا کہ عماد کا جواب دے گیا اور تھکے ہارے انداز میں بیڈ پہ بیٹھتا تکلیف کو بہلانے لگا۔ عماد، اس کے رونے پہ جہانگیر نے سرزنش کی، میں تھک گیا ہوں بھائی، نہیں برداشت ہو رہا کچھ بھی، ان کی خوشیاں لوٹانا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو مضبوط نہ کر پایا۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے ان کے طلاق یافتہ ہونے پہ اعتراض ہے، مجھے ان کا دعا کی ماں ہونے پہ اعتراض ہے، باخدا ایسا نہیں ہے۔ آنکھوں سے روانی روکتے وہ ٹھہرتے ہوئے بولا، مجھ سے نہیں ہوگا یہ نکاح۔ مزید جہانگیر کچھ کہتا جب عماد خود ہی کال کاٹ کے اپنا سر تھام گیا اور خود جو کمپوز کرنے لگا۔ بغیر تاخیر کیے جہانگیر نے کال بیک کی تو عماد نے ناچار اٹھا لی۔ کچھ دن پہلے دعا پوچھ رہی تھی کہ اس کے بابا کون ہیں، تب میں نے جواب دیا کہ وہ تمہیں بابا کہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی کہلائے جائے، صرف تمہاری۔ اس کے فون اٹھاتے ہی جہانگیر بولنا شروع ہوا۔ اس نے جس انداز میں سوال کیا تھا تب میں خود جیسے بکھر گیا، لیکن میرا جواب سنتے وہ جو چمک اس کی آنکھوں میں آئی، جو خوشی میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی، وہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد، وہ شروع سے تمہیں اپنا باپ مانتی ہے، وہ تم ہی اپنے باپ کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ پیار بھی تم نے ہی دیا ہے اس کو۔ تمہارے اس نکاح میں سب سے زیادہ حامی میں نے ہی بھری تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو پیار عزت ان کو تم دے سکتے ہو وہ کوئی بھی نہیں دے گا، اور جو تم فضولیات سوچتے ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ طلاق یافتہ ہے تو یہ ذہن سے نکال دو۔ اس سب میں اللہ کی رضا شامل تھی، تم بھی جانتے ہو اور باقی سب بھی، کہ وہ شخص گل کو پہلے دن سے ہی عزت نہیں دیتا تھا، اور اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے والی ہے۔ اپنے دماغ سے ساری منفی سوچیں نکالو اور ثابت کرو کہ اللہ نے اگر تمہیں ان دونوں کے لیے منتخب کیا تو تم اچھا انتخاب بنو۔ اپنے مخصوص نرم انداز میں وہ اسے سمجھاتا جا رہا تھا اور عماد خاموشی سے سن رہا تھا۔ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی بات ختم کرتے جہانگیر نے روب سے پوچھا۔ جی سن رہا ہوں، ہلکی سی آواز میں منمنایا، البتہ دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ گل تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہے، اور یہ بھی مت بھولو کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو، تو بغیر کوئی مزید ڈرامہ کیے نکاح کی تیاری کرو۔ آخر میں وہ
وہ مصنوعی سختی سے بولا لیکن شرارت کی رمق موجود تھی۔ جی لالا، وہ آسودگی سے مسکراتا بولا تو جہانگیر اس کو مزید ایک دو ہدایت کرتا فون رکھ گیا۔ اللہ مجھے ہمت دے اس سب آزمائش میں پورا اتروں، دل میں کہتا خود سے وہ بیڈ پہ چت لیٹ گیا، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہوئی۔ دعا کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ جائے نماز پہ بیٹھتی اپنے سکون کی طلبگار ہوئی۔ مجھے تو لڑکوں کی اس قدم سے خوف ہی آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس سب کی، کہیں اس سب میں وہ خود کا نقصان نہ کر لیں، خدا نہ خواستہ۔ دادا جان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے عامر اور اظہر بیٹھے اپنے والد صاحب سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جو قدم جہانگیر اور کیف نے اٹھایا تھا اس پہ، ہاں بات تو صحیح کر رہے ہو، جن سے الجھے ہیں وہ ہیں بھی الٹی کھوپڑی کے، دادا جان نے تائید کرتے کہا۔ میں نے جہانگیر کو منع کیا تھا ایک بار کہ اس معاملے سے دور رہو، صدقہ کر کے ان کے منہ پہ مار دو سب، لیکن وہ اپنے باپ کا حق کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں۔ عامر صاحب نے مزید بات کی تو باقی محض سر ہلا گئے۔ بس اب دعا یہ ہے کہ اس سب میں گل کی زندگی متاثر نہ ہو، بہت مشکل سے اس کی زندگی نارمل ہوئی ہے اور اپنی بچی میں مصروف ہوئی ہے، ورنہ تو وہ بکھر سی ہی گئی تھی، دادا جان نے افسردگی سے کہا۔ جانتے تھے کہ اس سب کا تعلق گل کی سابقہ زندگی سے بھی تھا، اگر انہوں نے اس کی ذات پہ مزید کوئی بات کی تو وہ قانونی کارروائی کریں گے۔ اب وہ شہر جا کے بیٹھ گیا، ذرا احساس نہیں اس کو کہ یہاں ہم سب ملنے کو بےتاب ہوتے ہیں اور وہ وہاں سر کھپائی کرنے چلا جاتا ہے۔ میں تو کہتا تو تمہاری دادی جان سے کہہ کے اس کی بھی شادی کروائیں، کم از کم گھر تو آئے گا نا ہفتے میں ایک بار، ہمارے لیے نہ صحیح بیوی کے لیے ہی صحیح۔ جہانگیر کے رویے سے وہ سخت عاجز آ چکے تھے، تبھی وہ سختی سے بولے۔ اسے گھر میں سکون ہی نہیں تھا، یہاں آتا بھی تو ایک دو دن، پھر یہاں سے شہر چلا جاتا کام کا بہانہ کر کے۔ ان کو تو یہ بھی شک ہو چلا تھا کہ کہیں وہ گھر نہ بسا کے بیٹھا ہو، جبکہ ان کی سوچ کا معلوم ہوتے کیف کا ہنس کے برا حال تھا کہ آپ کا سڑو پوتا کہیں کر ہی نہ لے شادی وہاں۔ اس کے آفس میں بیٹھا وہ بہت مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتا ایک کے بعد ایک کھا رہا تھا، جبکہ وہ کاپسی صافت کو اپنے آفس میں کب سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کیف اب دفعہ ہو جائے یہاں سے، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کو مسلسل ٹیٹو کی طرح بیٹھا دیکھ عاصم جھلا کے بولا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو میں اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہوں اور تو مجھے باتیں کر رہا ہے۔ سیدھا ہو کے بیٹھتا وہ عاصم کو دیکھ کے خفگی سے گویا ہوا، جبکہ بک ریک سے فائل ڈھونڈتے عاصم نے مڑتے خطرناک گھوری سے نوازا۔ 3 دن سے تیری خوشی ہی دیکھ رہا ہوں میں، وہ دانت پیستے بولا کہ کیف اپنی بتیزی کی نمائش کرنے لگا۔ ہاں تو تجھ پہ فرض ہے یہ سب دیکھنا، لٹ مار انداز میں کہا کہ عاصم سر پیٹتا رہ گیا۔ اتنا ٹائم ہو گیا، ویسے اب تک تو آ گئی ہوگی نا وہ؟ دیوارگیر گھڑی کو دیکھتے کیف نے اس طرح بھی حالت میں کہا اور چیئر سے اٹھتا اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے لگا۔ آ گئی ہوگی، عاصم نے اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر کہا۔ چل بتا کیسے لگ رہا ہے تیرا بھائی؟ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ پہلی نظر میں کوئی فدا نہیں ہونے والا، عاصم اس کی طرف مڑتے احسان کرنے والا انداز میں کہتا، جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ چل اوکے میں چلتا ہوں، اس کو آنکھ دباتا کہہ کے آنکھوں پہ گلاسز لگاتا دلکش مسکراہٹ لیے اس کے آفس سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کے پھیلائے گن کو ٹیبل سے صاف کرنے لگا۔ آفس روم سے نکلتے وہ نظریں ادھر ادھر گھمائے راہداری سے چلتا ہوا ڈپارٹمنٹ سائٹ پہ جانے لگا۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی 3-4 سیڑھیوں پہ چڑھتا وہ بے نیازی ظاہر کرتا جا رہا تھا جب اسے حیام نظر آ گئی، جو گراؤنڈ کو کراس کرتے ہی ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں نے اب کسی دن اس کو ایسا سنانا ہے لگ پتا جائے گا، جب دیکھو تنگ کرتے رہتے ہو۔ یہ صنم تھی تو سب جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے، شاید ارتسام کو کوس رہی تھی جس پہ حیام ہنس رہی تھی۔ سامنے دیکھنے کے بجائے حیام نے سر جھکایا تھا، شاید وہ صنم سے ہنسی چھپا رہی تھی، لیکن کیف کے قریب پہنچتے صنم نے اسے پہچان لیا۔ حیام اپنے بیگ سے موبائل نکال رہی تھی جب صنم نے اسے ایک ٹھوکا مارا۔ وہ ایسے ہی مصروف سی بولی، جبکہ بیگ پہ جھکے ہونے کی وجہ سے اس کے تھوڑے بال دوپٹے سے نکلتے چہرے پہ بھی آ رہے تھے۔ وہ کیف بھائی، صنم اس کا دھیان کیف کی طرف کروانے لگی کیونکہ صنم نے دیکھ لیا تھا کہ کیف کا دھیان بھی ادھر ہے۔ کدھر؟ اپنا سر اٹھاتی وہ پوچھنے لگی۔ وہ سامنے، آنکھوں سے اشارہ دیا تو حیام نے چہرہ سامنے کی طرف کیا جہاں وہ ان دونوں کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔
اپنے بیگ میں دیکھو کوئی ریبن یا کیچر مل جائے، مجھے نہیں مل رہا بال باندھنے۔ کیف کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ اس کے پاس پہنچتے حیام نے حیرت کا اظہار کیا۔ وعلیکم السلام، جی میرا ایک دوست ہے یہاں، بس اسی سے ملنے آیا تھا۔ آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ قطعی انجان بنتا وہ بھی حیام کو دیکھتے حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ جب صنم بھی پاس آئی اور حیام کے ہاتھ میں کیچر پکڑایا۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں باقی سب کیسے ہیں؟ وہ کھڑے کھڑے اس سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہیں، بس آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، سب کا بتاتا وہ شرارت سے گویا ہوا کہ حیام خجل سے مسکرا دی۔ ابھی کیف کا ارادہ وہاں رک کے اچھی خاصی گفتگو کرنے کا تھا، لیکن عین وقت پر لیکچر کی بیل ہو گئی، جس پہ کیف اندر ہی اندر عاصم کو گالیاں دینے لگا، کیونکہ اس کے مطابق یہ یونیورسٹی اسی کی تھی اور یہاں کا ٹیچر بھی تھا وہ۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا، حیام نے بیل سنتی آہستہ سے کہا تو کیف سر کھجا گیا۔ ہاں جی خیر، آپ جائیں، کلاس لے لیں، میں چلتا ہوں، بس دوست سے ملنے آیا تھا، ارتسام کو میرا سلام پیار دیجیے گا۔ الوداعی کلمات کہتے کیف جاتے جاتے صنم کو چھیڑ گیا۔ صنم اس اچانک رفتار پہ بکھلا گئی اور محض سر ہلا گئی۔ کیف کے جانے کے بعد وہ دونوں کلاس کی جانب چل دی۔ سلام میں دے دوں گی، تم پیار دے دینا۔ کلاس میں انٹر ہوتے حیام نے دانت نکالتے کہا، جس پہ صنم شرمانے کے بجائے دانت نکالتی ضرور کہہ گئی۔ بے شرم، اپنی نشستوں پہ بیٹھے حیام نے کہا تو کھلکھلا اٹھی۔ جہانگیر، تمہارے دادا جان کہہ رہے ہیں عماد کی نکاح سے پہلے پہلے یہاں پہنچو۔ ابھی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے فون پہ اظہر چاچو کی کال آئی۔ فون کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے اوکے کیا۔ جب سلام دعا کے بعد چاچو سنجیدگی سے کہنے لگے، مگر مجھے ابھی کام ہے، بہت اتنی جلدی نہیں آ سکتا، میں نکاح سے پہلے رات کو آ جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہوئے منانے والے انداز میں کہا، لیکن دوسری جانب بھی جسے ضد لگا کے بیٹھے تھے، میں کچھ بھی نہیں سن رہا جہانگیر، اس جمعے نکاح ہے تو کل تم یہاں آ رہے ہو کسی بھی صورت۔ انہوں نے اٹل لہجے میں کہا کہ جہانگیر منہ بنا گیا۔ بلیک میلنگ؟ چاچو یار سمجھیں، وہ بے بسی سے کہنے لگا، وہاں جو تمہاری بیوی بچے پال رہے ہو ان کو بھی ساتھ لے آنا۔ انہوں نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ حد یار، تانے دینے لگے ہیں اب۔ ان کی بات پہ وہ بڑبڑاتا گاڑی کا ٹرن لیتا بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اپنا بیگ نکالتا گاڑی کو لاک کرتے باہر آیا۔ لفٹ میں انٹر ہوتے اپنے فلور نمبر کا بٹن پش کیا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے لاؤنج میں پڑے صوفے پہ اپنا بیگ پھینکا اور اوپن کچن میں گھس گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ایسے ہی منہ سے لگائی اور کاؤنٹر پہ رکھتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ گلاسز اتارتا اپنے روم میں گیا اور جا کے باتھ میں گھستے فریش ہونے لگا۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ 2 کمروں ایک کچن پہ مشتمل تھا، 7 کمروں کے اٹیچ باتھ تھا۔ کھانا وہ اکثر خود بنا لیتا یا کبھی کبھی باہر سے ایک آدھ بار چسکا لگا لیتا۔ صفائی پسند وہ خود بھی تھا تو خود ہی سب سمیٹ کے رکھتا تھا۔ بات لے کے وہ نکلا تو موبائل پہ میسج شو ہو رہا تھا۔ مختصر سا جواب دیتے کبرڈ سے اپنی ٹی شرٹ نکالتا پہننے لگا۔ ٹی شرٹ نکالتے اس کی نظر وہاں پڑے فریم پہ گئی۔ بے ساختہ ہی اس کو ہاتھ میں لیا اور محبت سے دیکھنے لگا۔ کتنی بدل گئی ہو تم۔ فریم میں موجود ایک ننھی سی بچی کی تصویر تھی، جسے دیکھتے وہ سرد آہ بھرتے بڑبڑایا۔ انگلیوں کی پوروں سے تصویر میں ہی اس کا گال چھوتے پوروں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ چند پل ایسے ہی دیکھتے فریم کو واپس جگہ پہ رکھتے بیڈ پہ ڈھیر سا گیا۔ اف تھکن، اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو اور اس کا سر دبا دے، لیکن ہائے رے قسمت۔ چل جہانگیر، کل پرسوں چلتے ہیں واپس، پھر وہاں سے سر دباتے ہیں اپنا۔ ایک جست میں اٹھتے اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر وہ کچن میں گھسا اور کھانے کے لیے کچھ بنانے لگا۔ نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا کبرڈ سے کچھ تلاشنے لگا۔ مطلوبہ چیز ملنے پہ اسے کاؤنٹر پہ رکھا اور فریج سے فریز قیمہ نکالنے لگا۔ قیمے کے پیکٹ کو پانی میں رکھتے اس نے 2-3 آلو پکڑے اور ان کو چھیلنے لگا۔ ساتھ ہی کچھ یاد آتے اپنے بیڈ روم میں گیا اور موبائل پکڑتے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں بولو، دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہی پوچھا گیا۔ کاؤنٹر پہ موبائل رکھتے اس کا اسپیکر آن کیا اور ساتھ ساتھ آلو کاٹنے لگا۔ کہاں ہے ابھی؟ چلا گیا ہے یا ادھر ہی ہے؟ ساتھ ساتھ اب وہ آلو کو بھی دھو رہا تھا۔ نہیں ابھی کہاں، تیری جیسی بیوی گھر میں موجود ہو تو انسان کہاں جائے؟ ویسے بھی اب سوچ رہا تھا کہ چلا جاؤں۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ گاڑی کی طرف آتا ہوا بولا، چل واپس کل چلے جانا، ابھی آ جائے، یہ بیوی تیرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اور سنو آتے ہی تندور سے روٹیاں لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ تیزی سے ہاتھ چلاتے اب وہ قیمے کو پین میں ڈالتی اس پر ڈھکن دیتا، ساتھ ساتھ مسالے بھی نکال رہا تھا۔
یار کیا اب یہ بھی نہیں بنتی تم سے، وہ خوف سے کہتا گاڑی میں دھڑام سے بیٹھا۔ اس کو جواب دیے بغیر جہانگیر نے کال کاٹی اور آلو کو الگ سے مسالے ڈال کے بھوننے لگا۔ جب تک آلو بھون لیے تب تک قیمہ بھی اپنے پانی سے تیار تھا۔ نمک مرچ مسالہ وغیرہ قیمے میں ڈالا اور اس کو بھوننے لگا۔ آلو بھی ساتھ ہی ڈال کے ان کو اکٹھا پکانے لگا۔ برتن سمیٹتے مسالوں کو ان کی جگہ پہ رکھا۔ تب تک دروازے پہ بیل بجی۔ لا روٹیاں دے۔ اس کو دروازے پہ دیکھتے ہی جہانگیر نے ہاتھ آگے کیا۔ اندر آنے دے، نا شکری عورت دروازے پہ ہی بحث شروع کر دیتی ہو۔ عجیب روایتی بیویوں والا رویہ۔ اس کو ہاتھ میں روٹیوں کا پیکٹ پکڑاتے وہ بیزار سا کہتا اندر آیا اور صوفے پہ پاؤں اوپر کرتا لیٹ گیا۔ کھانا ٹیبل پہ لگاتے کیف کو آواز دی تو فریش ہوتا اس کے ساتھ کچن کے ایریے میں آ گیا جہاں 4 کرسیوں کے ساتھ میز رکھا تھا۔ واہ یار کھانا تو مزے کا بنا ہے۔ پہلا لقمہ لیتے ہی کیف تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ شکریہ۔ اپنا حق سمجھتے اس نے خود سر کو خم دیتے وصول کی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی کیف تو روم میں آ گیا اور موبائل میں لگ گیا، جبکہ جہانگیر ابھی کچن میں برتن دھونے لگا۔ تیری بیوی کو بہت فائدہ ہوگا تیری وجہ سے، ساری گھرداری سیکھ لی ہے تم نے بھی۔ واہ بھائی واہ۔ کیف اندر لیٹے لیٹے ہی اس کے سگڑپن کی تعریف کرتا سہرا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے جہانگیر تعصب سے سر نفی میں ہلانے لگا کہ یہ ہمیشہ یہی بکواس کرتا تھا یہاں آ کے بجائے اس کا ہاتھ بٹانے کے۔ یہ کیا پڑھتا رہتا ہے، تو تنگ نہیں آتا؟ جہانگیر کو کمرے میں آتا دیکھ وہ بک شیلف میں لگی کتابوں کو دیکھتے ہی اشارہ کرنے لگا۔ نہیں۔ ایک لفظی جواب دیتا وہ اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا اور اپنا سر دبانے لگا۔ سر میں درد ہے؟ کیف نے پریشانی سے پوچھا۔ سر ہلا کے جواب دیا۔ لا دبا دوں؟ کیف نے کہا تو جہانگیر بغیر دیر کیے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کیف مسکراتا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا دبانے لگا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ کچھ توقف کے بعد کیف نے پوچھا، لیکن جہانگیر کی طرف سے خاموشی ہی ملی۔ جھک کے دیکھنے پہ پتہ چلا کہ وہ سو گیا تھا۔ کیف ہنستا بیڈ سے ٹیک لگائے اس کا سر ہمت دبانے لگا۔ جانتا تھا کہ پریشانی میں ہے لیکن بتائے گا نہیں۔ جہانگیر خود میں ہی پلس پوائنٹ رکھتا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتاتا نہیں تھا جب تک وہ خود حل کرنے کی کوشش نہ کر لیتا۔ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا۔ کسی کی شراکت داری کو وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کرتا جب تک اسے کام پسند نہ آ جاتا۔ آصف رفاقت کی رحلت کے بعد اس نے خود کو خود تک ہی محدود کر لیا تھا۔ صرف ضروری باتوں کے جواب دیتا، زیادہ بولنا ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ کیف اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتا تھا، چاہے غم کی ہوں یا خوشی کی۔ اس کو سکون کی نیند سوتا دیکھ کیف نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اس کے چہرے پہ انگلیاں پھیرتے ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا۔ ویسے تو اس کے ہاتھ سفید اور صاف تھے لیکن جہانگیر کے منہ پر مردوں والے ہی لگ رہے تھے۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس نے 5-6 اور تصاویر بنائیں، کچھ اس اینگل میں کہ جہانگیر کسی لڑکی کی گود میں سر رکھے ہوئے اپنی کارستانی مکمل کرتے سکون سے موبائل سائڈ پہ رکھا اور جہانگیر کا سر آرام سے تکیے پہ منتقل کرتے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا، جبکہ لبوں پہ شرارت بھری مسکان ہمز برقرار تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ سورج تو اپنی جھلک دکھانے میں بھرپور کامیاب ہو رہا تھا، لیکن بادل بھی اپنی جھلکیاں ہر تھوڑی دیر بعد سورج کے آگے آتے دکھا رہے تھے۔ موسم بے ایمان لگ رہا ہے۔ گاڑی میں موجود خاموشی کو اصفہان نے بظاہر آسمان پہ تبصرہ کیا، لیکن دیکھ وہ صوفہ کو رہا تھا۔ شاید اس کی بات کو سمجھے بغیر وہ آگے کی طرف جھکی اور آسمان کو دیکھتے سادہ لہجے میں بولی، باہر کی کون بات کر رہا ہے، ہم تو اندر کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اس کے باہر دیکھنے پہ وہ چوٹ کرتا سنجیدگی سے بولا کہ وہ سمجھتے سرخ پڑ گئی۔ آپ گاڑی چلائیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں آتے دیکھ وہ جتاتے ہوئے بولی، اور کر بھی کیا سکتے ہیں ابھی؟ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ بولا کہ زوفا چہرہ دوسری جانب کرتی مسکراہٹ دبا گئی۔ تھکن ابھی سے سو کے اتار لیں آپ۔ اس نے چپ ہونے پہ وہ پھر بولا کہ زوفا نے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ آپ کتنے وہ ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی اصفہان کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ کیا میں نے کیا کہہ دیا اب؟ انجان سا وہ معصومیت سے بولا۔ پتہ نہیں، کچھ نہ سوچتے وہ سرخ پڑتی، کچھ نہ سوچتے وہ سرخ پڑتی چہرہ جھکا گئی جب اصفہان نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے لبوں سے لگایا۔ اداس تو نہیں ہے؟ وہ مزید بات کرنے پہ آمادہ تھا کیونکہ وہ سفر باتوں میں گزارنا چاہ رہا تھا کہ زوفا بور نہ ہو۔ نہیں، اس کو دیکھے بغیر ہی اس نے جواب دیا۔ اصفہان سمجھ گیا کہ وہ واقعی اداس ہے۔ ادھر آئیں یار، اداس نہ ہو آپ۔ بازو پھیلاتے اس نے زوفا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا تو اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ اس میں میرا کوئی بس نہیں، وہ بھرائے لہجے میں بولی کہ اصفہان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ ابھی وہ شہر کے حدود سے نکل آئے تھے
تو سڑک ابھی خالی ہونے کے برابر تھی۔ جانتا ہوں، لیکن اس طرح اداس ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ روز اپنی ماما سے بات کر سکتی ہیں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ روز جا نہیں سکتی وہاں، کیونکہ سفر بہت ہے اور ممکن بھی نہیں۔ گھر میں دادی جان اور میرے علاوہ کوئی ہوگا بھی نہیں۔ حیام بھی بہت دنوں بعد آتی ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ ان کی کمپنی میں بور نہیں ہوں گی۔ اس کے گرد ہتھیار باندھے وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے بازو پہ اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، جس پہ اصفہان کو عجیب سی گدگدی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی حرکت پہ لبوں پہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ نہ کریں، پھر آپ کو شکوہ ہوگا۔ مسلسل اس کی حرکت پہ وہ معنی خیزی سے بولا کہ وہ نہ سمجھی سے اصفہان کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، مسکراتی رہا کریں، اداس نہیں لگتی، اداس اچھی نہیں لگتی۔ اس کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑتے وہ محبت سے بولا کہ ایک شرمیگی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ دن جلدی سے گزر رہے تھے کہ حویلی میں عماد اور گل کی نکاح کی تیاریوں میں سب بوکھلائے پھر رہے تھے۔ رات کو جہانگیر بھی آ چکا تھا گاؤں میں، اور اب اپنے کمرے میں سویا نیند پوری کر رہا تھا، جس کا کہنا تھا کہ ہڑبڑی میں بلانے کا یہی انجام ہے کہ وہ 3 دن کے کام ایک دن میں نمٹا کے آیا تھا اور اب اپنی تھکن ایسے سو کے اتار رہا تھا۔ گھر میں شور شرابہ ہر جگہ تھا کہ حویلی کی پہلی شادی تھی، چاہے نکاح کی رسم ہونی تھی، بس وہ بھی سادگی سے، لیکن وہ اپنے چاہ پورا کرنا چاہتے تھے سارے۔ لالا کہاں ہیں؟ عماد گھر میں داخل ہوتا ملازم سے پوچھنے لگا۔ خان سائیں، وہ تو کمرے میں سو رہے ہیں، وہ مؤدب سے جواب دیتا اس کے اشارے پہ چلا گیا، جب عماد تیزی سے سیڑھیاں پھیلانتا اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک رستے میں اس کو رکنا پڑا، اور ورنہ زبردست قسم کا تصادم ہو جاتا۔ عماد اچانک گل کے سامنے آ جانے پہ وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور اس کا نام اب پکار بیٹھی، جبکہ اس کے پکارنے پہ عماد کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور ایک گہرا سانس ابھرا۔ بات سنیں، اس کو آگے بڑھتے دیکھو سرت سے روک گئی۔ مصروف ہوں ابھی، اس کو نظر انداز کرتے وہ اوپر کی جانب جانے لگا، جب اس کے الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ لہجوں میں ٹپکتی ہے بے رخی، مصروفیات تو بس ایک بہانہ ہے، ابھی میں حق نہیں رکھتا آپ کے شکووں کا جواب دینے کا، بغیر مڑے وہ کہہ رہا تھا، جب گل اس کی بات سنتے اندر سے بجھ سی گئی۔ اس کے نہ بولنے پہ عماد مسکراتا اوپر کی باقی سیڑھیاں طے کرتا وہاں سے بائیں جانب مڑ گیا۔ پاگل کہیں کی۔ لالا کمرے میں اس کے استقبال اندھیرے اور سگریٹ کی خوشبو نے کیا۔ اندر قدم رکھتے اس نے مین لائٹ جلانے کے بجائے سائڈ ٹیبل پہ موجود سائڈ لیمپ آن کیا تو تھوڑی سی سنہری کرنیں کمرے میں پھیل گئیں۔ لالا پھر پکارتا وہ اس کے پاس سائڈ پہ بیٹھ گیا اور کمر پہ اپنا سر ٹکا دیا، ایسے کہ وہ بنا شرٹ کے الٹا لیٹا تھا اور وہ سیدھا ٹانگیں نیچے کیے اس پہ سر رکھے پڑا تھا۔ لالا یار اٹھیں، بات سنیں میری۔ اس کو ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھ اس کا کندھا ہلا کے اٹھانے لگا۔ سونے تو یار، وہ سیدھا ہوتے بڑبڑایا۔ بات سنیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زبردستی سو اٹھاتے وہ تھوڑا سا متفکر سا ہوا۔ ہاں کہو، کیا بات تھی؟ آنکھیں مسلتا وہ اٹھ بیٹھا اور زبردستی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے سامنے بیٹھے عماد کو دیکھنے لگا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو؟ نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 8 کے لیے چینل پہ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اپنا ناول یہاں پہ ریڈ کروانا ہو اس چینل پہ تو وہ بھی ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔